حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ عورت ہو تم، باہر نکلو تو چہرے پر حجاب ہو اور لہجہ اتنا تلخ ہو جیسے تیزاب ہو۔ مرد ہو تم، تمہاری ہستی کا اتنا تو رعب ہو، پاس سے گزرے کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ جس اجر کے لیے تم تیار ہو رہے ہو وہ تمہارے گمان سے کہیں بڑھ کر اللہ نے تمہاری آنکھوں سے جھلکنے والے ہر ایک آنسو کی گنتی سنبھال رکھی ہے۔ تمہارا رب صرف تمہارے قلب میں رکھی گئی یقین کی گہرائی کو آزما رہا ہے۔ بہت جلد تمہارے لیے اپنی مدد کے تمام دروازے کھولے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مسلسل ایک ہی دعا تو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے اور اللہ کے کلام میں طاقت ہے، شفا ہے، اور وہی کامیاب ہے جس نے اس کتاب قرآن مجید کو پڑھا، عمل کیا، اور آخرت میں بھی یہی کام آئیں گی۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے، اگر وہ نہ مرے تو وہ انسان کو مار دیتی ہے۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر میں بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا، بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہ یہ بتا گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سر دھر کی بازی لگانی پڑ جائے تو لگا جاؤ، مگر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر جاؤ۔ اپنی پریشانیوں کو سجدوں سے محروم نہ رکھو اے مسلمانوں، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ حضرت امام علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوری اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 3 کام بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے
गुनाह पर पर्दा करना। पता है अल्लाह ताला वहाँ से खुशी का दरवाज़ा खोलता है जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होता। जब इंसान अपने हकीकी खालिक को पहचान लेता है तो वो दुनिया की झूठी ऐशो आराम से खुद ही दूर हो जाता है। बेशक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इंसान को तन्हा नहीं छोड़ती। एक बार पुकारने पर वो अपने बंदे को जवाब देता है। बस कभी हम समझ लेते हैं और कभी समझ नहीं पाते। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको दोनों जहान की आसानियाँ अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम जैसी तरीकियाँ तुम्हारी जिंदगी में भी हैं जहाँ तुम किसी को पुकार भी नहीं सकते, अपना घटता सांस किसी को दिखा भी नहीं सकते। दिखा भी दो तो कोई समझेगा नहीं। वो जानता है तुम तन्हा हो और तह दर तह हालात में फंसी हुई हो जहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं, रोशनी की कोई उम्मीद नहीं। सुनो उस रब को हल्के से पुकारो और बताओ तुम दुख में हो, तकलीफ में हो। उसे बताया जा सकता है, वो सुनेगा बड़ी मोहब्बत से, मान से, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को सुना और तुम्हें हर तरीकी में से निकाल लेगा। उसे निकालना आता है, बस कुछ वक्त और अनकरीब वो सब ठीक कर देगा। अपने रब से मोहब्बत करते हैं तो वो खुद आपके दिल में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के आहिल होते हैं। वालिदैन की दी गई आज़ादी आपके पास इमानत है, उसमें कभी भी खयानत मत कीजिएगा। जिंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे तब भी इत्मीनान रखें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सफ़ात ये है कि अगर तुम बात करते हो तो सुनता है, अगर दिल में रखते हो तो वो जानता है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात होनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, अगर कोई तुमसे नाराज़ है और उससे इस बात का गुरूर है कि तुम उसे मना लोगे तो उसके गुरूर को मत टूटने देना। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुमने किसी से मोहब्बत की है तो उससे ज़रा बराबर भी मोहब्बत मत मांगो, क्योंकि तुमने मोहब्बत की है तजारत नहीं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह ताला अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। हकीकी चीज़ें सिर्फ एक बार मिलती हैं, मौत, पैदाइश, मोहब्बत, कुछ भी दोबारा नहीं होता सिवाय वहम के। आखिर में वही सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा जिसने तुम्हारी रूह की खूबसूरती को देखा होगा, और वो जो तुम्हारे जाहिर से मुतासिर हुए होंगे चले जाएंगे। मोहब्बतों को मोहब्बत से डील किया करें, गुस्से से रिश्ते बचते नहीं बल्कि रहे सहे भी बिखर जाते हैं, रिश्ते संवारे बिगाड़े नहीं। एक नेमत ये भी है कि आपका मर्द आपको अपनी जिम्मेदारी समझे और आप पर खर्च करे। मुझे इस बात से हया आती है कि मैं मायूस हो जाऊं जबकि मेरा हर मामला मेरे अल्लाह के हाथ में है। तहज्जुद की दुआएं तो मौजज़ों का अक्स होती हैं। फर्श पे हाथ उठाओगे अर्श पर अल्लाह को पाओगे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, हर चीज़ उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन जुबान पर फिर भी यही बात होती है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब अल्लाह की मसलियत समझ आ जाए तो दिल जिद छोड़ देता है। जब तुम्हारा दिल किसी वजह से बेचैन रहने लग जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा रब तुम्हें अर्श पर याद कर रहा है। रास्ते बनाना अल्लाह का काम है, तुम बस दुआ करते रहो और अल्लाह पर यकीन रखो, तुम्हारी दुआएं जल्द कबूल होंगी। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पे कुदरत रखने वाला हूँ। अच्छे हम सफ़र का साथ इंसान को मुश्किल हालात में भी थकने नहीं देता। पता है औरत मोहब्बत के बगैर ऐसे मर जाया करती है जैसे कोई फूल धूप ना मिलने की
وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے۔ جن دعاؤں پر تمہاری دنیا ٹھہری ہوئی ہے نا، جو خواہشات تمہارے ارد گرد خاموش گھرے بیٹھی ہے، وہ مصلحت بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ تم وہ نہیں دیکھتے جو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں سبھی تلاش میں ہے، کوئی مادہ پرستی کی تو کوئی روحانیت کی۔ جو دنیا کی تلاش میں ہے وہ سارا مال اور کوشش اس کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن انجام کے لحاظ سے کامیاب نہیں۔ دوسری جانب جو دنیا میں جنت کی تلاش میں ہے اور ساری کوششیں آخرت کے لیے کرتا ہے، وہی عقل مند ہے اور دانا ہے۔ اس کا انجام یقیناً کامیاب ہونے والا ہے۔ وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے، وہ دلوں کے راز سنبھال لیتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بکھری روح کو سنوار دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ہر کسی کو نواز دیتا ہے۔ بے شک ہم ملیں گے تو محرم بن کر ملیں گے، جب دل بھی راضی ہو اور رب بھی۔ پیار بہت خوبصورت ہے اگر نبھانے والا سچا ہے تو۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ حقوق اللہ میں معنی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جاؤ۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا تمہارے پاس اللہ ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کر، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ اور پھر مجھے یہ آیت مل گئی تھی، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، کیا کسی انسان کی زندگی میں کبھی موت سے تلخ بھی کوئی لمحہ آ سکتا ہے؟ جواب دیا گیا، ہاں، وہ لمحہ موت سے بھی زیادہ تلخ ہوتا ہے جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ ایک ساحل نے کسی دانیہ شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانیہ شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں، جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ اے بہت جلد راضی ہو جانے والے میرے اللہ، اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں۔ آمین۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ دلائل تو بہت تھے لیکن فرمان ہے، جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھڑا لو۔ کہیں لوگ معصومیت سے پوچھتے ہیں کہ نماز کی پابندی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس کا وظیفہ یہی ہے کہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اصل زندگی نہیں ہوتی کہ آپ کتنے خوش ہیں، اصل زندگی تو یہ ہے کہ آپ کی ذات کی وجہ سے کتنے لوگ خوش ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے، طویل ہونے دو، معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔